بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل۔ کہتے ہیں گھر کا بیدی لنکا ڈھائے، لیکن یہاں پہ تو یہ مثال بڑی عجیب سی ہو گئی ہے۔ گھر کا وہ بیدی لنکا ڈھا رہا ہے جو خود گھر کا رکھوالا ہے۔ مطلب ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی اور پیپلز پارٹی کی، اور آج کل جو نام نہاد اتحادی ہیں پیپلز پارٹی حکومت کے اتحادی مشہور ہیں، جو کہ نہ 3 میں ہے نہ 13 میں، حکومت میں نہیں ہیں، لیکن ایک بھرم دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں، اگر آپ نے ہمارا کہنا نہیں مانا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، باقی آپ جو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف بکواس ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے کراچی اور پنجاب کو کمپیریزن کی۔ مطلب کراچی کا اور پنجاب کا کمپیریزن ہو رہا ہے، اور اتنے دھڑلے سے ہو رہا ہے، مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کس زوم میں چل رہی ہے، اس کا دماغ کہاں کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ شتر مرغ کی طرح، یا اس کون سا پرندہ وہ اس کی طرح کہ وہ، یا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے کہ ہو یہاں سے خطرہ آ رہا ہے پنجاب کی طرف سے، تو آنکھیں بند کر لی اور اپنی بس باتیں کیے جا رہے ہیں۔ چاہے وہ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہوں، چاہے وہ شہلا رضا صاحبہ ہوں، چاہے وہ میئر کراچی یا ناصر حسین شاہ صاحب ہوں، شرجیل میمن صاحب ہوں، یا سعید غنی صاحب ہوں۔ ارے صحیح، یہ تو سب چھوڑے نا، یہ تو سب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ اگر اپنی قیادت کو خوش کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں تو وہ چلو سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے نمبر بڑھا رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ روز بلاول بھٹو صاحب نے انہوں نے بولا اوہو میرے یہ چیلے چپاٹے یہ اتنی آگے بڑھ رہے ہیں تو میں ان سے پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے 6 قدم آگے بڑھے، 36 قدم آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ بھائی کراچی میں جو اس وقت کام ہو رہا ہے وہ پورے پنجاب میں کہیں نہیں ہو رہا، پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہو رہا۔ کون سا کام ہو رہا ہے بھائی؟ روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، لوگوں کو سہولیات نہیں ہیں، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آپ ہی کے جیالے کل لیجنڈ آف پاکستان مصطفیٰ قریشی صاحب کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کہاں کب کیسے کس طرح؟ یہ آپ نے جو کراچی کی عوام کو تحفہ دیا ہوا ہے نا ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے روپ میں، جی ہاں یہ اسی کا نتیجہ ہوا کہ وہ بیچارے اپنی ٹانگ ٹوڑوا کے بیٹھ گئے۔ اور وہ آئے کیوں تھے کراچی؟ کس لیے آئے تھے بھائی؟ اچھے بھلے اتنے خوبصورت پنجاب حکومت کے بنائے ہوئے شہر میں رہ رہے تھے، لیکن ان کی مت ماری گئی تھی، شاید ان کا دماغ میں پھوڑا اٹھا انہیں کہ وہ ایک جیالہ ہونے کا ثبوت دینے کے لیے سینیٹر رضا ربانی صاحب کی ایک تقریب میں کراچی آئے، اور ان کی تقریب میں شرکت فرمانے کے لیے راستے میں رواں دواں تھے کہ بھائی کھڈوں نے ان کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے ان کی ٹانگ توڑ دی، اور وہ بیچارے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور ٹانگ لمبی کر کے بیٹھ گئے۔ دنیا ہاتھ میں طوطا باندھتی ہے، انہوں نے پاؤں میں پورا طوطے کا بچہ پال لیا۔ مطلب یہ وہ تحفے ہیں جو اب پیپلز پارٹی اپنے ہی جیالوں کو دے رہی ہے۔ پچھلے 17 سال سے جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ تو کراچی کی عوام کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ ہے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار، اب ہم نے صرف کراچی کی عوام کو اذیت نہیں بنانی ہے، اب ہم نے ان تمام لوگوں کو بھی اذیت کا نشانہ بنانا ہے، ان تمام لوگوں کو بھی عطاب میں لے کر آنا ہے جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جو ہمارے ورکرز ہیں، جو نام نہاد جیالہ کہلاتے ہیں، پنجاب سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ شہلا رضا صاحبہ نے ایک بہت بڑا بھنڈ مارا، ہماری مطلب میڈیا کی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں بھنڈ، جو ایک فضول کی بات ہوتی ہے نا، اس کو حرف عام میں کہتے ہیں نا کہ یار یہ کیا بکواس ہے، بل شٹ۔ وہ انہوں نے شہلا رضا صاحبہ نے ایک نیشنل چینل پہ بیٹھ کر کہا، انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو کرائم ہو رہا ہے وہ پنجاب میں ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے۔ ارے شہلا رضا صاحبہ، آپ کو لقوہ نہیں مارا، آپ کا منہ ٹیڑھا نہیں ہوا، آپ کی زبان نہیں لڑکھڑائی یہ بات کرتے ہوئے؟ مطلب اتنے دھڑلے سے جھوٹ بول رہے ہیں یار آپ کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کرائم لاہور میں ہو رہا ہے، کراچی میں تو فرشتے اترے ہوئے آسمان سے، وہ لوگوں کے آتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی تمہارے پاس کون سا موبائل ہے؟ یہ والا موبائل ہے، یہ ہم آپ کے لیے بڑا والا موبائل نہیں ہے، آپ وہ نیلے پیلے رنگین ناڑے والے جو گھوم رہے ہیں، اور اب تو یہ اغوانی بھی آ گئے، وہ بھی سونے پہ سہاگا۔ ایک تو بڑا عجیب کام ہوا، 2-3 دن پہلے یہ اغوان بستی انہوں نے خالی کروائی، وہ اغوان بستی خالی ہوئی، جو مکانات خالی ہوئے اس کے اوپر کراچی کے نام نہاد کرتا دھرتا جو لوگ تھے انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مطلب یہ کراچی والے تو عجیب ہی چل رہے ہیں بھائی، ان کے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ جانا کہاں ہے انہوں نے۔ سندھ حکومت ان کے لیے بیزار، سندھ حکومت سے کراچی والے نالا،
MQM پاکستان وہ تو خیر کسی گنتی میں ہی نہیں ہے. جماعت اسلامی تو مطلب وہ کہتے ہیں نا لوٹے میں وہ پانی جس سے طہارت کر لی جائے. جماعت اسلامی تو اس وقت وہ کردار ادا کر رہے ہیں. بجٹ مل رہا ہے بھرپور طریقے سے اربوں خربوں روپے کا, وہ کھا رہے ہیں مست ہو کے. سڑکیں میئر کراچی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ سڑک میئر ان کی بلدیہ کی ہے, یہ انہوں نے بنانی ہے, وہ انہوں نے بنانی ہے. وہ میئر کراچی سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, وہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں, وہ بہت اچھے سے اپنا کام کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے انہیں کیا کرنا ہے, وہ ٹائم گین کر رہے ہیں. وہ انہیں پتہ ہے میں یہ بات 4 باتیں ایسی کروں گا, 5 باتیں ایسی کروں گا, میرا ٹائم پورا ہو جائے گا, بس میڈیا کو منجن مل جائے گا جماعت اسلامی سے بات کرنے کے لیے. ہاں بھائی آپ کو اتنے ارب ملے تھے, اتنے ارب ملے تھے, اتنے ارب ملے, وہ اپنا چورن لے کر آ جائیں گے. ہم نے اتنے ارب یہاں خرچ کرے, ہمارے اتنے ارب یہاں تھے, ہمارے اتنے ارب تنخواہوں میں نکل گئے, اتنے ارب واجبات ہو گئے, اتنے ہمارے پاس پینڈنگ میں انڈے بچے دے رہے ہیں. وہ کراچی کا حال بدتر ہے, اور یہ پنجاب گورنمنٹ وفاق سے لڑ رہی ہے کہ بھائی ہم تو آپ کے کام کر رہے ہیں, ہم وہ کام کر رہے ہیں جو وفاق کے کرنے کے تھے. ابے بھائی پہلے صوبائی کام کر لو یار. ایک تو یہ کراچی اور سندھ کا جو ملاپ ہے نا, یہ سمجھ میں نہیں آتا. بات کرو ایڑے کی جواب ملتا ہے پیڑے کا. سندھ حکومت کا تو یہ حال ہے. بات کرو کراچی کی, کوٹ کرتے ہیں پنجاب کو, دادو کو, لڑکانہ کو, سکھڑ کو, دکڑ کو, بکڑ کو. ابے کراچی کی ایسی کی تیسی کر دی. مطلب بعضوں کا دل کرتا ہے کہ فل فلیش آدمی بات کرے ان سے. تو مطلب افسوس ہے اور اس سے زیادہ لعنت ہے ہمارے اوپر, ان حکومت کے اوپر نہیں, ہمارے اوپر. بھائی 17 سال سے آپ کا عذاب جھیل رہے ہیں ہم لوگ. کراچی کا تو اللہ ہی حافظ ہے, پنجاب کو للکار رہے ہیں. پنجاب کو ذرا جا کر دیکھیں تو صحیح یار, حقیقی نگاہوں سے, حقیقی نگاہوں سے. آپ کراچی اور پنجاب کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام ہوئے ہیں اور یہ ہوا ہے, ہم نے تو وہ کام کرے ہیں, پانی نہیں مل رہا, پانی نہیں مل رہا. ابے جو مل رہا ہے وہ دے رہے ہو کراچی والوں کو. اورنگی ٹاؤن میں جا کے دیکھیں 40 سال سے پانی نہیں ہے وہاں پہ, 40 سال سے پانی نہیں ہے. بچہ جوان ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, سالہ مرنے کو مر بھی گیا, لیکن پانی وہی, وہ آخری دم تک پانی بھر کے لا رہا تھا. صبح آفس جانے سے پہلے وہ پانی بھرے, آفس سے آگے پھر وہ پانی بھرے. آپ نے تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا کراچی کی عوام کو. بجلی کا یہاں مسئلہ, مطلب گیس کا یہاں مسئلہ, رات 10 بجے کے 9 بجے کے بعد گیس نہیں ہوتی ہے. آپ بھاگیں پٹھان کے ہوٹل پہ, بھائی تندور پہ بھاگیں, آپ ہوٹلوں پہ بھاگیں آپ کھانے کے لیے. مطلب پورے پنجاب میں 40,000 روپے فی کس آمدنی ہے. مطلب منیمم سیلری فائنل ہے کہ آپ نے ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ 40,000 روپے دینی ہے. اور سندھ میں, کراچی میں آج بھی 18,000, 15,000, 20,000, 22,000 روپے میں کام ہو رہا ہے. کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی بات کرنے والا ہے کراچی میں؟ نہیں بھائی, یہ تو وفاق سے لڑ رہے ہیں. حکومت بنائی ہے انہوں نے, بڑا تیر کرا ہے, بڑا تیر مارا ہے. حکومت بنائی ہے, احسان کرا ہے ہمارے اوپر. بجٹ تم کھا رہے ہو, ساری چیزیں تم کھا رہے ہو, ایسی کی تیسی تم نے کر دی کراچی کی. اور دھڑلنے سے مطلب الفاظ نکل جاتا ہے میرے منہ سے, تو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے مجھے. تو دھڑلنے سے بے شرموں کی طرح آپ منہ دے رہے ہیں سب کو کہ ہم نے یوں کام کرا ہے, ہم یوں مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں. شرمیلا فاروقی, چھ پدی اور پدی کا شوربا, چیلنج کر رہی ہوں میں, آ جائیں کبھی بھی کہیں بھی بات کر لیں. ارے محترمہ آپ ہیں کون, پوچھ کون رہا ہے آپ کو, آپ ہیں کیا, آپ چیلنج کریں گی؟ آپ کی اپنی کوئی اوقات, کوئی ویلیو ہے؟ نہ سندھ میں, نہ پیپلز پارٹی میں. بات کرتے ہیں یار. انہوں نے, پنجاب والوں نے پنجاب کو بنایا ہے, کھایا ہوگا, کرپشن کی ہوگی. ہم کرپشن کی بات ہی نہیں کر رہے, کیونکہ ہم آپ سے اگر کرپشن کی بات کریں گے تو کرپشن کا کاف اور نون یہیں ختم ہو جائے گا آپ کے اوپر. لیکن وہ کرپشن ڈیفائن نہیں ہو سکے گی, وہ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے ہم اور آپ. آپ کیا کریں گے؟ آپ پنجاب سے کمپیریزن کر رہے ہیں یار. پنجاب میں ذرا جا کے تو دیکھیں, افسوس کی بات.